سورہ یوسف کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیاتیں ہیں۔ یقین ہم نے اس قرآن کو عربی نازل فرمایا کہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی وہ نسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا شرعی غلطی میں ہیں۔ یوسف کو تم مارا ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا، ابا، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارے ساتھ لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی جور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دے، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ وہ ایسا کہ وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اس اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہو، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا، واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وہ یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے
बंद करके कहने लगी, आ जाओ। यूसुफ ने कहा कि अल्लाह की पन्नाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है, बेइंसाफ़ी करने वालों का भला नहीं होता। उस औरत ने यूसुफ की तरफ कसद किया और यूसुफ उसका कसद करते अगर वह अपने परवरदिगार की दलील न देखते। यूं हुआ उस वास्ते कि हम उससे बुराई और बेहयाई दूर कर दे। बेशक वह हमारे चुने हुए बंदों में से था। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया। तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। यूसुफ ने कहा कि यह औरत ही मुझे फुसला रही थी। और औरत के कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है, और अगर उसका कुर्ता पीछे की जानिब से फाड़ा गया है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। खामिंद ने जो देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ के जानिब से फाड़ा गया है तो साफ कह दिया कि यह तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। यूसुफ, अब इस बात को आती जाती करो और ऐ औरत, तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनहगारों में से है। और शहर की औरतों पर चर्चा होने लगा कि अजीज़ की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। उनके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है। हमारे ख्याल में वह तो शरीय गुमराही में है। उसने जब उनके इस परफ्रेब गिबत का हाल सुना तो उन्हें बुलवा भेजा और उनके लिए एक मजलिस मरतब की और उनमें से हर एक को छुरी दी और कहा कि ऐ यूसुफ, उनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए और जबान से निकल गया, माशा अल्लाह, यह इंसान तो हरगिज़ नहीं, यह तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। उस वक्त अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, यही है जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर चंद उससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन यह बाल बचा रहा। और जो कुछ मैं उससे कह रही हूँ, अगर यह न करेगा तो यकीनन यह कैद कर दिया जाएगा और बेशक यह बहुत ही बेइज्जत होगा। यूसुफ ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं उससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है। अगर तूने उनका फन फ्रेब मुझसे दूर न किया तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों में जा मिलूँगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों के दाव पेच से फेर दिए। यकीनन वह सुनने वाला जानने वाला है। फिर उन तमाम निशानियों के देख लेने के बाद भी उन्हें यही मसलहत मालूम हुई कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद खाना में रखे। इसके साथ ही दो और जवान भी जेल खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हमें आप इसकी ताबीर बताइए, हमें तो आप खूबियों वाले शख्स दिखाई देते हैं। यूसुफ ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें उसकी ताबीर बतला दूंगा। यह सब इस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने उन लोगों का मजहब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकिर है। मैं अपने बाप दादाओं के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हरगिज़ यह सजावार नहीं कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम और लोगों पर अल्लाह ताला का यह ख़ास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या मुतरफ़िक कई एक परवरदिगार बेहतर है या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर? उसके सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वह सब नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खुद ही घर लिए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। फर्मा नरवाई सिर्फ अल्लाह ताला ही की है। उसका
فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا صلیب پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کو کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، کہ اس نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فوربہ گائیں ہیں، جن کو 7 لاغر دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری، اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز کھوشے ہیں، اور 7 ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا، اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے حلیے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی ولی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نکل آئی، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے جی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کی خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہ سہیں۔ ہم جسے چاہے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں؟ پس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم
انہوں نے کہا کہ اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے بوریے میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کا پہچان لے تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آئیں۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو رزق لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس کی ایک صورت کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلاسبب وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، اسے لے کر آئے، اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں اسے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بس یوسف نے ان کی سامان کی تلاش شروع کی، اپنے بھائی کے سامان میں تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانوں کو اپنے بھائی کے سامان زنبیل سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیریں کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہے درجے بلند کر دیں۔ اور جی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا جی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو لے لیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہ
ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں؟ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو۔ بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے دے۔ یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ کے اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لے جہاں ہم تھے، اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! ان کی آنکھیں بوجھ، رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا، اللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ بھول جائیں گے یا ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے گلہ کا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کہ جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ یوسف نے کہا کہ جانتے بھی ہو کہ تم یوسف اور اس کی بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا واقعی تو ہی یوسف علیہ السلام ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں گے اور آ جائیں گے، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیا ہوا قرار نہ دو۔ وہ کہنے لگے، واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے اور کہا، کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جی، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کیا اچھا، میں جلدی سے تمہارے لیے اپنے پروردگار سے کہا، اچھا، میں
کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا بہت اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میری رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میری پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرو اور نیکوں میں ملا دے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لا چاہے لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں اور میری متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کی دعووں کی جو اس سے پہلے کی ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔